السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج کی اس خاص پوڈ کاسٹ میں ہم رمضان المبارک کے روزوں سے متعلق کچھ اہم مسائل پر بات کریں گے، جن میں روزے کی قضا، کفارہ اور فدیہ کے احکام شامل ہیں۔ ہمارے ساتھ اس موضوع پر رہنمائی کے لیے موجود ہیں معروف عالم دین مفتی صابر محمود صاحب۔ مفتی صاحب، پروگرام میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ مفتی حسان صاحب۔ مفتی صابر صاحب، سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو یہ بتائیے کہ روزے کے حوالے سے فدیہ اور کفارے میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے۔ کفارہ دراصل کسی گناہ کے ازالے کے لیے ہوتا ہے، جیسے رمضان کا روزہ بلا عذر جان بوجھ کر توڑ دینا، اور اس کا مقصد گناہوں کو مٹانا ہوتا ہے، جبکہ فدیہ کسی عمل کے بدل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص روزہ رکھنے سے عاجز ہو جائے تو یہ اس کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور اس سے عمل کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کفارہ مالی اور جانی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، جیسے روزے رکھنا یا مسکینوں کو کھانا کھلانا، لیکن فدیہ صرف مال کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ تو مفتی صاحب، روزے کا کفارہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے اور اس کی مقدار کیا ہے؟ اگر کوئی شخص رمضان کے ادا روزے کی نیت صبح صادق سے پہلے کر چکا ہو اور پھر جان بوجھ کر بلا عذر کھا پی لے یا جمع کر لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا کے ساتھ کفارہ بھی لازم ہوگا۔ کفارے میں اس شخص پر مسلسل 60 روزے رکھنا ضروری ہیں، اور یاد رہے کہ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی رہ گیا تو پچھلے روزوں کا اعتبار نہیں ہوگا اور نئے سرے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ البتہ اگر کسی کو بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو وہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے یا انہیں صدقہ فطر کی مقدار کے برابر رقم دے دے، اور کفارے کے 60 روزوں کے ساتھ اس ٹوٹے ہوئے روزے کی ایک قضا بھی لازم ہوگی، یعنی کل 61 روزے بنتے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی شخص نے رمضان میں ایک سے زائد روزے جان بوجھ کر توڑ دیے ہوں تو کیا اس پر ہر روزے کا الگ کفارہ ہوگا؟ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر جمع کے علاوہ دیگر وجوہات یعنی کھانے پینے وغیرہ کی وجہ سے متعدد روزے توڑے ہوں تو سب کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے، چاہے وہ ایک رمضان کے ہوں یا متعدد رمضانوں کے۔ لیکن اگر جمع کی وجہ سے روزے توڑے ہوں تو ایک رمضان کے متعدد روزے توڑنے پر ایک کفارہ کافی ہے۔ البتہ اگر مختلف رمضانوں میں ایسا کیا ہے تو ہر رمضان کا الگ الگ کفارہ ادا کرنا ضروری ہوگا۔ کیا رمضان کے قضا روزے کو توڑنے پر بھی کفارہ لازم آتا ہے؟ جی نہیں، کفارہ صرف رمضان المبارک کے اس ادا روزے کو جان بوجھ کر توڑنے پر لازم ہوتا ہے جس کی نیت صبح صادق سے پہلے کی گئی ہو۔ اگر کوئی شخص رمضان کے قضا روزے کو یا کسی نفل روزے کو توڑتا ہے تو اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ مفتی صاحب، وہ بزرگ افراد یا مریض جو روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے؟ اگر کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اسے آئندہ تندرستی اور روزہ رکھنے کی امید نہ رہے تو اس کے لیے زندگی میں روزے کا فدیہ دینا درست ہے۔ ہر روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے برابر یعنی 1.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ہوتا ہے۔ لیکن اگر فدیہ ادا کرنے کے بعد اسے دوبارہ روزہ رکھنے کی طاقت حاصل ہو جائے تو اس پر ان روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی اور ادا کی گئی رقم نفلی صدقہ شمار ہوگی۔ حاملہ یا بچے کو دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزہ چھوڑنے کی کیا شرائط ہیں؟ کیا ان پر بھی فدیہ ہے؟ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی خاتون کو اپنی یا اپنے بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا غالب گمان ہو تو انہیں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، البتہ ان پر فدیہ نہیں ہوگا، بلکہ جب عذر ختم ہو جائے، مثلاً بچے کی پیدائش کے بعد، تو انہیں ان روزوں کی صرف قضا کرنی ہوگی۔ چلتے چلتے ایک اور اہم مسئلہ بتا دیں، اگر کسی نے بھول کر کچھ کھا پی لیا تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نسیان یا بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ پیٹ بھر کر ہی کیوں نہ کھایا ہو، لیکن اگر کھاتے وقت کوئی دوسرا شخص اسے یاد دلا دے کہ اس کا روزہ ہے تو اسے فوراً وہ نوالا منہ سے نکال دینا چاہیے۔ اگر یاد دلانے کے باوجود اس نے وہ چیز نگل لی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر اس پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ جزاک اللہ مفتی صابر محمود صاحب، آپ نے بہت احسن انداز میں روزے سے متعلق ان پیچیدہ مسائل کی وضاحت فرمائی۔ ناظرین و سامعین، امید ہے کہ اس نشست سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مفتی حسان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔